جناب وہ تکلیفیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں؟ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے۔ تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ لوگ یزید سے کتنی نفرت کرتے ہیں، مگر کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام جن کو شہید کیا گیا، انہوں نے کبھی کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ مت کر، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تو بلا رہا ہے وہاں ہم آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پٹی کرتے ہیں کہ کاش امام علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جو آدمی کربلا کے بارے میں امام علی مقام علیہ السلام کے مقام پر رو رہا ہے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں کہوں گا کہ یہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عروج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو کہ جتنے بھی عروج ہوئے سارے کے سارے ظلم میں ہوئے، مگر یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کام ہی ایسا ہے۔ تو کسی کی پیر سے، کسی کے درد، کسی کا جنم ہے، یہ جنم ہی ایسا ہے، یہ تخلیق ہی ایسی ہے کہ کہیں درد ہوگا تو پھر کچھ واقعہ ہوگا، آنسو نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں عروج ہوگا۔ پتھر آنکھ میں کبھی عروج نہیں ہو سکتا۔ جب سینہ شک ہوگا تو پھر جا کر کچھ داستان آپ کو سمجھ آئے گی۔ پردہ ہستی کو کیا چاک تو دیکھا، انسان کہاں مظہر یزداں ہوئے ہم، تو اب مظہر یزداں آپ ہی ہیں۔ تو آپ کیا ہیں؟ مظہر یزداں۔ کب؟ جب پردہ ہستی کو چاک کریں گے۔ مگر آپ لوگ تو آرام سے بیٹھے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، ایسے کیسے کام چلے گا؟ کیونکہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور پھر جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ عین ہوگا۔ ہر وہ تکلیف جو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے وہ تکلیف انعام ہے، اور ہر وہ آرام جو تجھے غافل کر دے وہ پھر آرام نہیں ہے، بلکہ وہی گمراہی ہے۔ وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ یہ دکھ دے کے راضی رہندے تے سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا کہ راضی رہن پیارے۔ یعنی اگر وہ دکھ پر راضی ہے تو پھر ہمیں دکھ ہی قبول ہے، اور اگر وہ اس پر راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ پھر سکھ کو لے کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو جب وہ نہیں دے سکتا تو ہم نہیں لے سکتے، اور اگر وہ سکھ دینا چاہے تو ہم نے دکھ کو کیا کرنا ہے؟ ہم دونوں طرح سے تیار ہیں کہ جو وہ قبول کرے۔ بس اسی کا نام لگن ہے، اور اسی کا نام تعلق ہے۔ میں آپ سے آسان بات کر رہا ہوں کہ آپ راضی ہو جاؤ، یعنی کہ آپ کچھ اور نہ کرو بلکہ صرف اس ذات پر راضی ہو جاؤ۔ اگر ایسا کر لو تو پھر آپ دیکھتے جاؤ کہ زندگی میں بہار لگ جائے گی۔ آپ لوگ یہ گلہ چھوڑ دو کہ آج کیا ہے، یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا۔ آپ لوگ یہ سب چھوڑ دو، صرف راضی رہو۔ اگر کچھ اور ہو گیا پھر بھی راضی، جو بھی ہو گیا تب بھی راضی، اگر کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوا تب بھی راضی۔ جب آپ نے راضی رہنا سیکھ لیا تو پھر آپ کے اوپر علوم آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کی اتنی سی انویسٹمنٹ ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ اللہ جو کر رہا ہے اس کو ہونے دو۔ اگر پیسے گم ہو گئے، کاروبار خراب ہو گیا اور وہ کچھ لے گیا تو آپ کہو کہ وہ جو لینے آیا تھا وہی لے گیا ہے۔ یہ تو سب وہ آپ خود ہی کر رہا ہے۔ تم لوگ اپنی دانائیاں اور اپنی کاریگریاں بند کر دو۔ یا تو اپنی دانائی سے آپ نے کوئی آسودگی ڈھونڈ لی ہوتی، مگر آپ کو دانائی سے کچھ نہیں ملا، دانائی آپ کو اور دور لے گئی۔ ایسی دانائی سے تو نادانی بہتر ہے۔ اگر دانائی انسان کو در در پھرائے تو وہ کیا دانائی ہے؟ لہٰذا آپ لوگ راضی رہو، تو پھر ہر تکلیف اللہ کے نام کی ہے، اور اس کے ذریعے آپ کا رابطہ اللہ سے قائم رہے گا۔ اگر انسان راضی ہو جائے تو پھر تو دنیا کی ساری پرابلم ہی ختم ہو گئی۔ اس طرح پرابلم ختم نہیں ہوتا، بلکہ تب پرابلم شروع ہوتا ہے۔ آپ راضی ہوتے ہیں تو ناراضگی، گلہ اور پریشانی سے تو نکل جاتے ہیں، مگر پھر اللہ کے سفر پر چل پڑتے ہیں تو اب ریئل پرابلم، اصل پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فراق کیوں ہے، وصال کیسے ہوگا، اب وہ کس حال میں ہے اور ہم کس حال میں ہیں۔ تو اصل میں تو اب پرابلم شروع ہوا، لیکن آپ کا پرابلم جو ہے وہ جمع کرنا ہے، یعنی آپ گیٹنگ اینڈ کاؤنٹنگ، اکٹھا کرنا اور گننا چھوڑ دیں۔ آپ یہ دو کام اپنی زندگی سے نکال دیں اور پھر آپ نے تشویش نہیں کرنی۔ آپ گیٹ کرتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ اور سپینڈ کرتے جاؤ۔ اس طرح یہاں سے نکل جاؤ اور بحث نہیں کرنی۔ اب آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔